گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو اگر میت نابالغ ہو تو وہ پڑھنے والوں کے لیے بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی عمیر کو نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین۔ بچے اللہ کی بڑی نعمت ہے، زندگی گزارنے کا بہانہ ہوتے ہیں اور آخر عمر کے اندر سہارا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کو بھی اس سے اچھا اور بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تمام دوست آ گئے ہیں۔ نماز جنازہ پر ہر موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں نماز جنازہ کی دعا یاد کرنی چاہیے۔ میرے حال میں یہ کہنا بھی ویسے مناسب نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کا مجمع ہو اور اس میں یہ کہا جائے کہ اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ یہ پڑھ لیں، لیکن یہ کم از کم درجہ ہوتا ہے کہ اگر کسی دوست کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے تو وہ اس کی جگہ پر رب اجعلنی جو نماز کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھ لے، اور ساتھ اس بات میں فکر مند ہو اور پشیمان ہو اور پختہ ارادہ کرے کہ میں انشاءاللہ یہاں سے جانے کے فوراً بعد سے نماز جنازہ کی دعا یاد کرنے کا اہتمام کروں۔ دیکھیں نا، وہ بندہ جس کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے، مرنے کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ کوئی وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے میت اس کا کوئی ایسا پیارا ہو کہ جس پر وہ جان چھڑکتا ہو اور وہ اس کی نماز جنازہ کے لیے کھڑا تو ہے لیکن اسے دعا نہیں آتی، کتنی بری بات ہوگی۔ اور وہ بندہ جو اس میت کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے آیا ہے اور پھر آ کے وہ کھڑا بھی ہے، وقت بھی لگایا ہے لیکن اسے دعا یاد نہیں ہے، تو یہ بڑی بری بات ہے۔ اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے نماز جنازہ کی دعا یاد ہونی چاہیے، کل کو میں نے بھی مرنا ہے اور میرے لیے بھی لوگ یوں ہی نماز جنازہ پڑھنے آئیں گے، تو آج اگر میں کسی کو داغ لگا رہا ہوں تو کل مجھے کوئی داغ لگا کے چلا جائے۔ اس لیے ایک تو یہ عزم کریں کہ ہم نماز جنازہ کی دعا یاد کریں گے اور اپنے مولوی صاحب سے، مسجد کے امام سے اس کو دہرائیں گے، اس کی غلطی دور کریں گے، اور اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو فی الوقت وہ رب اجعلنی والی نماز والی دعا پڑھ لے، اور اگر وہ بھی کسی کو یاد نہ ہو تو وہ اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا والا پڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جملہ مردوں کو کامل بخشش کے ساتھ نواز دے اور ان کے لیے جنت الفردوس کا اعلان فرمائے۔ آمین۔ نیت فرما لیں۔